اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرحبا 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 یا مصطفیٰ، مرحبا 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 یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔ جھوم جاؤ نور برساتا مہینہ آ گیا، جھوم جاؤ نور برساتا مہینہ آ گیا، پیار جو اس سے کرے رب کی رضا وہ پا گیا۔ مرحبا 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 یا مصطفیٰ، مرحبا 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 یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔ ہے ربیع النور کو نسبت نبی کی ذات سے، ہے ربیع النور کو نسبت نبی کی ذات سے، اس لیے تو مومنوں کو یہ مہینہ بھا گیا۔ مرحبا 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 یا مصطفیٰ، مرحبا مرحبا۔ کرم ہے میرے کریم تیرا، اسیر مختار ہو گیا ہوں، ہزاروں آزاد رشک میں ہے میں وہ گرفتار ہو گیا ہوں۔ کرم ہے میرے کریم تیرا، اسیر مختار ہو گیا ہوں۔ تیری انا میں فنا سے پہلے میری انا کی بساط کیا تھی، میری انا کی بساط کیا تھی، مگر اب اپنے کو دیکھتا ہوں تو ایک سنسار ہو گیا ہوں، مگر اب اپنے کو دیکھتا ہوں تو ایک سنسار ہو گیا ہوں۔ حضور ایسی فنا عطا ہو، ملے بقائے دوام جیسے، ملے بقائے دوام جیسے، زمانہ دیکھے تو بول اٹھے تمہارا اظہار ہو گیا ہوں، زمانہ دیکھے تو بول اٹھے تمہارا اظہار
نسبت کی روشنی میرے ساتھ ہوگی، کی روشنی میرے ساتھ ہوگی، ملی ہے جب سے تیری غلامی، امین انوار ہو گیا ہوں، ملی ہے جب سے تیری غلامی، امین انوار ہو گیا ہوں، تیری حقیقت کی معرفت کے لیے جو نکلا وہ بول اٹھے، لیے جو نکلا وہ بول اٹھے، سمجھنا تو در کنارے ٹھہرا، میں خود پراسرار ہو گیا ہوں، سمجھنا تو در کنارے ٹھہرا، میں خود پراسرار ہو گیا ہوں، میں اپنی خود رفتگی پہ قربان، میں اپنی دیوانگی کے صدقے، میں اپنی دیوانگی کے صدقے، وہ دیکھ کر مسکرا رہے ہیں، عجب طرحدار ہو گیا ہوں، وہ دیکھ کر مسکرا رہے ہیں، عجب طرحدار ہو گیا ہوں، یہ میرا دل نہیں ہے یارو، یہ شہر مختار بن گیا ہے، یہ شہر مختار بن گیا ہے، طواف میرا کرے زمانہ، میں اس کا حقدار ہو گیا ہوں، طواف میرا کرے زمانہ، میں اس کا حقدار ہو گیا ہوں، عجب نہیں ہے اگر یہ اعدائے دین مجھ سے لرز رہے ہیں، عجب نہیں ہے اگر یہ اعدائے دین مجھ سے لرز رہے ہیں، جو کر دے باطل میں حشر برپا، وہ تیری للکار ہو گیا ہوں، جو کر دے باطل میں حشر برپا، وہ
للکار ہو گیا ہوں، ادب سے پرہیزگاریاں بھی بچش میں تحسین دیکھتی ہے، بچش میں تحسین دیکھتی ہے، بفیض سودائے عشق اختر میں وہ گناہگار ہو گیا ہوں، بفیض سودائے عشق اختر میں وہ گناہگار ہو گیا ہوں، کرم ہے میرے کریم تیرا، اسیر مختار ہو گیا ہوں۔ یاد جانا کی چلی جھوم کے پروائی ہے، یاد جانا، یاد جانا کی چلی جھوم کے پروائی ہے، یاد جانا کی چلی جھوم کے پروائی ہے، دل کے گلشن میں نئی فصل بہار آئی ہے، دل کے گلشن میں نئی فصل بہار آئی ہے، یاد جانا شیط ہے دل کے صحن میں جلے الفت کا چراغ، شیط ہے دل کے صحن میں جلے الفت کا چراغ، پھر تو تنہائی میں بھی انجمن آرائی ہے، پھر تو تنہائی۔ کاش کبھی خواب میں ایسا بھی ہو میرے، ہوں جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے، ہوں جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے۔ تمامی حاضرین محفل اور دور و نزدیک سے شریک ہونے والے تمام برادران طریقت و برادران ملت اسلامیہ کو دل کی عطا گہرائیوں سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اس کے بعد آپ کی آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ قبل اس کے کہ اس محفل پاک کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے کیا جائے، میں تمام شرکاء جو اس لان کے ارد گرد بکھر کے کھڑے ہوئے ہیں یا پیچھے کی جانب بیٹھے ہیں، میں تمام اپنے دوستوں اور بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ وہ آگے آگے تشریف لے آئیے، اور جو باہر حضرات کھڑے ہیں ان سے بھی میں گزارش کروں گا کہ اگر آپ اس ہال اس لان کے اندر تشریف لے آئیں تو یہ آپ کے لیے بھی سعادت کی بات ہوگی اور ہمارے لیے بھی بہت آسانی ہو جائے گی
اس پروگرام کو آگے چلانے میں ایک مرتبہ پھر ان تمام بھائیوں سے ملتمس ہوں کہ جو پیچھے کی جانب بیٹھے ہیں، برائے مہربانی ہمارے والنٹیئرز، ہمارے رضاکار کے ساتھ بھرپور تعاون کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہاں آگے کی جانب تشریف لے آئیے۔ چونکہ محفل کا تقدس اور محفل کا اصول اور طریقہ یہ ہے کہ جب کسی محفل میں شرکا شریک ہوا کرتے ہیں، کسی محفل میں جاتے ہیں، تو اصول یہ ہوتا ہے کہ اگلی صفوں سے اگلی جو چاندنیاں بچھی ہوئی ہوتی ہیں ان سے صفوں کو، جگہوں کو پر کیا جاتا ہے، بھرا جاتا ہے، تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کو کوئی پریشانی اور دقت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو میں تمام بھائیوں سے، تمام برادران طریقہ تو برادران ملت اسلامیہ سے ایک مرتبہ پھر ملتجی و ملتمس ہوں کہ وہ انتہائی نظم و ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے پہلے اگلی صفوں کو، اگلی بچھونیوں کو، اگلی دریوں کو اپنی نشستوں سے بیٹھ کر کے مکمل اور پر کریں، اور پھر بعد میں جو ہمارے بھائی دور و نزدیک سے شریک ہو رہے ہیں اور آ رہے ہیں ان کو باہر پیچھے بیٹھنے کے لیے آسانی سے جگہ مل جائے۔ ہم محفل کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے کیا جاتا ہے۔ تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کرنے سے قبل ایک بہت اہم بات آپ کے گوش گزار کر دوں کہ یہ وہ کلام الہی ہے جو نبی آخر الزمان سرور دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو رہتی دنیا تک کے لیے ہدایت کا منبع و مرکز اور محور بنا دیا ہے۔ یہ وہ کلام الہی ہے کہ رسول پنور صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت جبریل امین سے سنا کرتے تھے، صحابہ کرام سے سنا کرتے تھے، اور وہ کیفیات اور وہ سرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طاری ہو جایا کرتی تھی جو اس کلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھپا کے رکھا ہے۔ اور حضور پنور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کا عالم یہ ہوتا، اور صحابہ کرام کچھ حضور کی محفل میں ذکر و اذکار سننے کے لیے، قرآن کی باتوں کو سننے سمجھنے کے لیے اس طرح توجہ کے ساتھ، ادب کے ساتھ، لحاظ کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہوتا یوں ہمارے ساتھ کہ جب حضور کی محفل میں ہم بیٹھتے اور وہاں ذکر الہی اور قرآن مجید فرقان حمید کی اسرار و رموز سے ہمیں آگاہ کیا جاتا، تو ہم صحابیوں کا یہ عالم ہوتا کہ اس طرح توجہ کے ساتھ، انہماک کے ساتھ اور خاموشی کے ساتھ، ادب کے ساتھ ہم بیٹھتے کہ ایسا لگتا کہ ہمارے جسم کسی جگہ سے بالکل جڑ گئے ہیں، جم گئے ہیں، سخت اور جامد ہو گئے ہیں۔ اور صحابہ کرام کی کیفیات کا یہ عالم ہوتا کہ حضرت ابو ہریرہ نے بیان فرمایا کہ اس وقت کی کیفیت یہ ہوتی کہ صحابہ کرام اس وقت اس قدر خاموش اور انہماک سے اپنے جسموں کو سکون کے ساتھ، جمود کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے کہ گویا ان کے سروں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے بیٹھے ہوں، اور ان صحابیوں نے اگر اس محفل میں ذرا سی ہلنے کی یا جنبش کرنے کی کوشش کی اور شائستگی اور تہذیب کے دامن کو چھوڑا تو وہ اللہ کے رحمت کے فرشتے ان کے سروں پر ہو جائیں گے۔ یہ صحابہ کرام کی ذکر الہی و قرآن مجید اور اس کے اسرار و رموز سیکھنے اور محفل کے آداب کا یہ حال تھا کہ وہ اس قدر انہماک اور توجہ سے ذکر الہیہ کو سنا کرتے تھے۔ چونکہ ہمارا اور آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام حضور پنور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ تربیت یافتہ ذوات تھیں کہ جن کی مثل نہ مثال رہتی دنیا تک کے لیے اب قیامت تک اس روئے گیتی میں نہیں آ سکتا۔ ہم ان کے ماننے والے، ان کی عقیدت مند ہیں، تو ہمارا یہ عمل بھی بالکل اسی طرح ہونا چاہیے۔ محفل کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے کیا جاتا ہے۔ تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کے لیے ملتمس ہوں قاری سید محمد سعید احمد اشرفی صاحب سے کہ وہ آئیں اور تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے حاضرین کے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد
ولم يكن له كفوا أحد آمنت بالله صدق الله العظيم. ابھی انشاءاللہ نعت کا سلسلہ باقاعدہ طور پہ آغاز ہوگا، لہذا مجھ سے قبل بھی بھائی صاحب یہ حدیث کو آپ کے سامنے رکھ رہے تھے کہ صحابہ کس طریقے سے دین متین کی خدمتیں کیا کرتے تھے اور کس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کیا کرتے تھے. تو یاد رکھیے گا کہ کوئی بھی نعت خواں یا کوئی بھی مقرر یا کوئی بھی تلاوت کرنے والا یا کوئی بھی وہ شخص جو فرائض نظامت کے فرائض کو انجام دے رہا ہوتا ہے تو وہ صرف آپ کی زبان سے سبحان اللہ کہنا سننا چاہتا ہے. کیونکہ صرف میں ایک روایت آپ کے سامنے رکھوں اس کے بعد میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ بخاری کی ایک روایت ہے کہ سبحان اللہ کے معنی ہیں اللہ پاک ہے. کیا ہے؟ اللہ پاک ہے. بے شک آپ مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ یقیناً مانتے ہیں. سبحان اللہ کے معنی کیا ہے؟ اللہ پاک ہے. تو اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. کوئی اگر نہیں کہے گا سبحان اللہ تو اللہ کی پاکی میں کمی نہیں آئے گی، اور اگر کوئی کہتا ہے سبحان اللہ تو اللہ کی پاکی بڑھے گی نہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ الصمد وہ بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے. تو پھر ہم سبحان اللہ کہتے ہیں تو اس کا کہنے کا فائدہ کیا؟ کیونکہ انسان بغیر فائدہ بغیر مفاد کے کوئی کام کرنے کو تیار نہیں ہے. تو علماء فرماتے ہیں نادان جب تم کہو گے سبحان اللہ کہ اللہ پاک ہے اللہ پاک ہے، تو اللہ پاک کہتے کہتے تم خود پاک ہو جاؤ گے. اللہ پاک کہتے کہتے تم خود پاک ہو جاؤ گے کہ سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، اور اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں اے جانے جامے جانے تجلا کہوں تجھے کہ ایسا طالب کوئی نہیں ہے ارے جیسا رب تعالی ہے، اور کوئی نہیں محبوب بھی ایسا جیسا مدینے والا ہے. کہ دنیا یہ کہتی ہے حلیمہ تو نے نبی کو پالا ہے، اور میں کہتا ہوں تجھ کو حلیمہ میرے نبی نے پالا ہے. کہ دیکھنے والوں نے دیکھا ہے وہ منظر بھی آنکھوں سے کہ 70 پینے والے ہیں اور دودھ کا ایک پیالہ ہے. اور کوئی نہیں غم توڑے رشتے، کوئی نہیں غم توڑے رشتے، مجھ سے نیازی یہ دنیا، ارے کیونکہ میرا حامی میرا آقا شہر مدینے والا ہے، اور اپنی بخشش اپنی بھلائی کا یہ کام نکالا ہے کہ اپنے نبی کے گن گاتا ہوں جب سے ہوش سنبھالا ہے. سبحان اللہ. تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے اس محفل کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے. ارباب محترم، یہ بات آپ کے علم میں ہے کہ آج کی یہ محفل خصوصی طور پر جس ذات والا جس عظیم ہستی کے نام نامی اسم گرامی سے منسوب ہے، وہ نہ تو کسی تعریف کی محتاج ہے اور نہ کسی تعارف کی محتاج ہے. سلسلہ عالیہ اشرفیہ صرف بر صغیر پاک و ہند میں ہی نہیں بلکہ اس کائنات رنگ و بو میں جہاں جہاں اہل ایمان، اہل محبت و عقیدت اور اہل طریقت ہیں، اس کی خوشبوئیں وہاں وہاں مہک رہی ہیں. یہ بات آپ بخوبی جانتے ہیں کہ سلسلہ عالیہ اشرفیہ ویسے تو اس عظیم ذات، اس عظیم ہستی کہ جس کی آمد کی خوشخبری، جس کی آمد سے متعلق پیش گوئیاں، جس کے مقدر، جس کی تقدیر
اور جس کے کارناموں سے متعلق نہ صرف اولیاء کبار نے اپنے اپنے عہد اور اپنے اپنے زمانے میں اپنے اپنے ماننے والوں کو ان کی آمد کی خوشخبریاں دیں، بلکہ اس سلسلے کے بانی کی آمد کی خوشخبری خود سرور دو عالم نور مجسم جناب احمد مجتبیٰ و محمد مصطفیٰ سرور دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دی ہے۔ میں تمامی حضرات سے ملتمس ہوں گا کہ وہ کھڑے ہو جائیں، کیونکہ ہمارے درمیان حضور قبلہ حضرت علامہ مولانا محمد شاہدین اشرفی صاحب خلیفہ مجاز حضور مخدوم المشائخ ابو المسعود سید شاہ محمد مختار اشرف الاشرفی الجیلانی علیہ رحمہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہوئے۔ نعروں سے حضرت کی آمد کا استقبال کیجئے گا۔ نعرہ تکبیر، آپ کی آوازوں میں دم نہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان اشرفی، فیضان اشرفی۔ سرکار کلام فاؤنڈیشن کے تمام خدام اور اراکین کی جانب سے حضرت کو اس محفل میں آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ حضرت ہمارے درمیان رونق افروز ہو چکے ہیں، محفل کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے کیا جا چکا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ سلسلہ عالیہ اشرفیہ اس ذات ہستی کے نام نامی اسم گرامی سے منسوب ہے جس کی دنیا میں آمد کی خوشخبری خود سرور دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، تو یہ سلسلہ کیوں نہ عرب و عجم میں شرق و غرب میں مقبول و معروف ہو کہ جس ذات سے جس ہستی سے اس سلسلے کا صدور ہونا تھا، اس سلسلے کو پھیلنا تھا، اس سلسلے کو وسیع و عریض ہونا تھا اور قیامت تک اس کے عقیدت مندوں کو اس سلسلے سے وابستہ ہونا تھا، اس کی خوشخبری سرور دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے اور تمام عقیدت مندوں کے لیے جو بالخصوص سلسلہ عالیہ اشرفیہ سے وابستہ ہیں، اس خانوادے کے کسی بھی بزرگ کے ہاتھ پر دستے بیعت جنہوں نے دے کر کے اپنی غلامی کا، اپنی محبت کا، اپنی عقیدت کا، اپنی جانثاری کا، اپنی وفاداری کا عہد کیا، وہ یقیناً مبارکباد کے مستحق ہیں کہ وہ اعلیٰ خاندان، وہ اعلیٰ خانوادہ انہیں مل گیا کہ جو اس روئے کائنات میں نجیب الطرفین سیدوں کا گھرانہ ہے، یہ سادات کا گھرانہ ہے۔ ایسا خوش نصیب کائنات میں کون ہوگا کہ جس خاندان کا ایک ایک فرزند نجیب الطرفین سید ہو، اور اس گھرانے میں اللہ کے یہ ہم جیسے گنہگار بندے اگر اس در کی غلامی کر لیں تو یہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں نجات کا باعث اور ہمارے لیے فخر و انبساط کا باعث ہوگا۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ شروع کیا جاتا ہے ہمارے درمیان۔ ملک پاکستان کے مشہور و معروف ثنا خاں بانی آواز نعت، خوش الہان اور منفرد لب و لہجے اور منفرد انداز کے مالک محمد واسف انصاری اشرفی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ انتہائی ادب کے ساتھ میں ملک پاکستان کے مشہور و معروف ثنا خاں منفرد انداز اور لب و لہجے کے مالک محمد واسف انصاری اشرفی